السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تحریر کے ساتھ 2 عادل مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا۔ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ کہ جس کے گھر میں بد اخلاق عورت ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ اس میں کتنی سوچنے والی بات ہے، بد اخلاق عورت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 عادل مردوں کو گواہ بنانے سے مراد ہے فضل اور دین والے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اگر 2 مرد گواہی کے لیے میسر نہیں ہے، فَرَجُلًا، 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں۔ 1 مرد کو 2 عورتوں کے مقابلے میں رکھا گیا کیونکہ مرد کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہودی قانون میں گواہی صرف مردوں کی معتبر ہے، عورت کی شہادت سرے سے قابل تسلیم ہی نہیں۔ اسلام نے اسے یہ حق تو دیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے علم کامل اور تحقیق مطلق کی بنا پر عورت کی گواہی کا مرتبہ مرد کے مقابلے میں نصف مانا جاتا ہے۔ 2 عورتیں جب 1 مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عورت کی گواہی کے بارے میں کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن کے بارے میں عورت کے علاوہ دوسرے نہیں جان سکتے۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت پر گواہی کی ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی؟ تو پیاری بہنوں، عورت مرد کے مقابلے میں زود رنج، زود مشتعل اور جلد بازی میں جذباتی فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے، نیز عقل اور دور اندیشی میں کمزور ہوتی ہے۔ عورت کی جسمانی ساخت بچوں کی جسمانی ترکیب سے قریب تر ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں ہی کی طرح جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ خوف، مسرت کے احساسات اس کے اوپر جلدی طاری ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر عقلیت اور غور و فکر کی قوت کو زیادہ دخل نہیں ہوتا، اس لیے جلد ہی یہ تاثرات اس سے زائل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی طاری بھی ہو جاتی ہے اور زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر عورت جو ہوتی ہے وہ مطلون مزاج ہوتی ہے، یعنی غیر مستقل مزاج۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھی۔ اس عقل مند عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی تو یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری یعنی پیریڈز، حیض کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 241۔ دیکھا جائے تو گواہی دینا کس کے ذمے میں آتا ہے؟ گواہی دینا حق ہے یا ذمہ داری ہے؟ اسلام نے عورت پر گواہی کی ذمہ داری نہیں ڈالی کیونکہ گواہی دینا نہایت اہمیت کی حامل ذمہ داری ہے۔ اس لیے گواہ کا عاقل و بالغ ہونا، عادل ہونا، لوگوں کے درمیان قابل اعتبار ہونا اس کی لازمی شرائط میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تو اکیلی عورت کی گواہی بھی معتبر ہے اور کہیں 2 عورتوں کی گواہی ناگزیر قرار دے دی گئی، یعنی لازمی قرار دے دی گئی۔ اب کہاں پہ اکیلی عورت کی گواہی معتبر ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ معاملات جو عورت سے متعلق ہیں، جیسے ولادت،
کنوارا پن، بالغ یا نابالغ لیڈی ڈاکٹر کی شہادت پر رخصت، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، حمل کی مدت کا تعین، پریگنینسی کا پیریڈ کا تعین، زندہ پیدا ہونے کی صورت میں اور مردہ پیدا ہونے کی صورت میں نماز جنازہ وغیرہ۔ ان تمام معاملات میں تنہا عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ اور امام زہری کہتے ہیں سنت یہی رہی ہے کہ تنہا عورتوں کی گواہی ان معاملات میں جائز ہے جن سے عورتوں کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، یعنی پیدائش اور ان کی عیوب۔ ان معاملات میں مرد کی گواہی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، اور تنہا عورت کی گواہی کے قبول کرنے پر بھی سب کا اختلاف ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوسرے معاملات جیسے قرض کا لین دین، کاروبار، خرید و فروخت کے معاملات وغیرہ، معاشی امور، یہ سب مرد کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ اس بارے میں اسلام کا موقف ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ صحیح بخاری 2658۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں عادی ہے۔ اب جیسے اب دیکھیں دوسرے معاملات ہیں حدود قصاص جیسے قتل، زنا، چوری، تہمت، تراشی، ڈکیتی وغیرہ، اس کے لیے بھی عینی گواہت چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی اسلامی موقف یہ ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 2 عورتوں کا متبادل انتظام کیا جائے، لیکن 2 مرد موجود ہیں تو عورت کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار گھر ہے۔ عورت پڑھی لکھی بھی ہو، کچہری جانے سے گھبراتی بھی ہے، چلی جائے تو جرا میں بعض اوقات بھول جاتی ہے، غلط بات کہہ بیٹھتی ہے، پھر حیض، پیریڈز، نفاس، حمل، زچگی، پریگنینسی، ڈیلیوری پیریڈ، رضاعت، دودھ پلانے کے مراحل، ان سب معاملات میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑا پن اور جذباتی پن پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ گواہی کے لیے سوچ بچار، ٹھنڈے دل و دماغ سے حقائق کا جائزہ لینا اور ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ عورت کی جو فطری ذمہ داریاں اس کے اندر بہت زیادہ جذبات پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گواہی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ عورت کی اس کمزوری کی وجہ سے عدالت میں گواہی خراب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے 2 عورتوں کی شہادت کی حکمت پتہ چلتی ہے۔ عورت کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کے فطری کاموں کے حوالے سے اس کو گواہی جیسی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا کرنے کا یہ اسلامی موقف انصاف ہے کہ اپنے معاملات میں گواہی دے لو۔ پوری گواہی ہے، مرد نہ ملے تو دوسرے معاملات میں بھی گواہی دے سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔